عشق بھی تو از قلم زہرا قاسم آغا مکمل ناول۔ سہیل بھائی کی کال کٹ کرنے کے بعد وہ کافی دیر صوفے پہ بیٹھا گہری سوچ میں گم رہا۔ سوہا کی ذمہ داری لینا آسان نہیں تھا، وہ اسے جانتا تک نہیں تھا۔ دور کی رشتہ داری یوں گلے پڑے گی اس نے سوچا نہیں تھا۔ یونیورسٹی میں کسی کو پتا چلتا کہ وہ اس کی دور کی کزن کی بیٹی ہے تو اس کی ہر حرکت پہ حیدر علی کو جوابدہ ہونا ہوگا۔ وہ کوفت میں مبتلا ہوا، ہاں کر چکا تھا تو اب انکار اس کی شان کے خلاف تھا۔ اس نے چائے رکھ کر بیگ اٹھایا اور یونیورسٹی جانے کی تیاری پکڑی۔ کراچی کے ایک اچھے علاقے میں بنے ڈبل سٹوری گھر میں موجود سوہا سہیل انگلی منہ میں دبائے اس فکر میں تھی کہ یونیورسٹی میں پہننے کے لیے ڈھیر سارے کپڑے کہاں سے لائے۔ اس کی چچا زاد پاس بیٹھی اس کی عقل پہ ماتم کر رہی تھی۔ ارے بہن، پڑھائی کا سوچ، یونیورسٹی میں کوئی تجھے نہیں دیکھے گا، اور کسی نے تفصیل سے دیکھ لیا تو؟ وہ معصومیت سے بولی، تم انگیجڈ ہو سوہا، یاد رکھا کرو۔ فاطمہ نے اسے یاد دہانی کروائی۔ سوہا کا حلق کڑوا ہو گیا۔ اس نے چپ رہنا مناسب سمجھا۔ وہ پہلی کلاس میں اپنے بابا کے کزن کی منتظر تھی جو اس کے اب ٹیچر بھی تھے، سر حیدر۔ لڑکیوں میں اس نام کی بازگشت چل رہی تھی۔ جینز پہ ڈھیلا نیلا کرتا اور گلے میں دوپٹہ ڈالے وہ بالوں کے جوڑے سے نکلنے والی لٹوں سے الجھتی باہر کی جانب دیکھ رہی تھی جہاں سے اس کے نجات دہندہ نے نمودار ہونا تھا۔ ٹھیک 9 بجے وہ بلیک پینٹ پر نیلی شرٹ پہنے، آستین فولڈ کیے، موبائل پر کسی سے بات کرتا ہوا کلاس میں داخل ہوا۔ اس کی پرسنالٹی اور تنے ہوئے نقوش دیکھ کر لڑکیاں مڑ مڑ کر ایک دوسرے کو دیکھ کر شرارتی اشاروں میں لگ چکی تھی۔ یونیورسٹی میں یہ سب ہونا عام بات ہے۔ سوہا نے بیزاری سے لڑکیوں کا پاگل پن دیکھا۔ ابھی وہ بتا دے کہ وہ ان کی رشتہ دار ہے تو لڑکیوں کا سارا جتھا اس کے گرد جمع ہو جانا تھا، مگر اس نے خاموشی کو بہترین جانا۔ بابا کی سخت ہدایت تھی کہ وہ کوئی شکایت کا موقع نہ دے۔ وہ ویسے ہی سیمسٹر لیٹ کر چکی تھی، اب بس پڑھائی پر توجہ دینی تھی۔ وہ پوری توجہ سے نفسیات کا لیکچر سن رہی تھی۔ حیدر انسانی نفسیات کے ساتھ ساتھ فلسفہ بھی پڑھا رہا تھا۔ پورے لیکچر کے دوران اسے خود پر سوہا کی بڑی بڑی آنکھیں گڑی ہوئی محسوس ہوئیں۔ بندہ ادھر ادھر بھی دیکھ لے، وہ یکٹک اسے دیکھ کر حیدر کو پزل کر رہی تھی۔ وہ کوئی نیا نہیں پڑھا رہا تھا، اسٹوڈنٹس کی حرکتیں اور پاگل پن ڈیل کر لیتا تھا، مگر سوہا کا دیکھنا اس سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ ہاں، کیا سمجھ آیا آپ کو؟ اس نے برہم ہو کے سوہا سے پوچھا۔ کب سے دیکھے جا رہی تھی؟ کچھ نہیں، وہ معصومیت سے بولی۔ حیدر کی آنکھوں میں غصہ آیا، مگر اس کے چہرے کی معصومیت کی وجہ سے وہ اظہار نہیں کر سکا۔ ایسا چہرہ جو قتل بھی کر لے تو عدالت سزا نہ دے۔ اس کی رنگت صاف تھی، شکل بلا کی معصوم اور بڑی بڑی کول آنکھیں۔ جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو گھورے کیوں جا رہی تھی؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا، اس لیے غور سے گھور رہی تھی سر کے شاید کچھ پلے پڑے، مگر پڑا ہی نہیں۔ وہ سادگی سے بولی، پوری کلاس کہہ کے مار رہی تھی، آئندہ آپ آگے بیٹھیں گی اور گھر سے پڑھ کر آئیں گی تاکہ لیکچر سمجھ آئے، انڈرسٹینڈ؟ وہ دانت بھینج کر بولا، یہی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، گھر میں کون سمجھے گا پھر؟ وہ روحانسی سی ہوئی۔ حیدر نے ضبط کر کے زندگی کی بہترین پرفارمنس دی تھی اس وقت۔ کل کلاس آدھا گھنٹہ لیٹ ہوگی، وہ جلدی سے بول کر کلاس سے نکلا۔ اسٹوڈنٹس شور شرابے میں مصروف رہے، ابھی تک سب کی کھی نکل رہی تھی۔ کیسا رہا دن؟ اس کے بابا نے کندھے کو پھیلا کر اسے اپنے گھیرے میں لیا۔ A1 بابا، بہت آسان سبجیکٹ ہے، باقی کلاسز بھی اچھی رہیں، مگر سر حیدر کی کلاس میں بہت مزہ آیا، بہت ہی اچھا پڑھاتے ہیں۔ وہ مصنوعی جوش سے بولی۔ جھوٹ بولتے وقت اس نے اپنے اٹکنے پر قابو پایا۔
वेरी गुड। बस 2 साल की बात है, दिल लगा कर पढ़ो, फिर मेरी गुड़िया अपने घर की हो जाएगी। वो रंजीता से हुए। क्या है पापा, आप भी? वो खौफजदा होकर वहां से उठी, जिसे सुहेल उसकी शर्म समझकर मुस्कुरा दिए। सोहा ने माँ को बहुत जल्दी खो दिया था। बाप और बड़ी बहन ने उसकी परवरिश की। सोहा से बड़ी जरिश इस्लामाबाद में अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। वो दोनों वहां जॉब करते थे। नीचे पोर्शन में सुहेल के छोटे भाई अपनी बीवी और बेटी फातिमा, बेटे फसी के साथ रिहायश पजीर थे। सोहा की निस्बत इंटर के बाद सुहेल ने अपने जिगरी दोस्त के बेटे अम्मार से तय कर दी थी, जो कनाडा में रहायश पजीर था। हेलो। हैदर की ख्वाबदीदा आवाज फोन से निकलकर बहन के कान से टकराई। सो रहे थे? नरमीन ने प्यार से पूछा। नहीं, ऐसे ही शौक है जर्सियों की आवाज में बात करने का। हद हो गई आप यार। वो सख्त झुंझुलाया। अरे भाई, क्या है? बंदा फोन भी ना करे। वो चिढ़ गई। एक तो दूसरे शहर में ब्याह दिया कुत्तो, बहन को पूछते नहीं। वो फौरन इमोशनल हुई। आपकी पसंद था वो नमूना, जाओ रहो आप मुल्तान में। वो भी दूबदू हुआ। उफो, क्या यूनिवर्सिटी में मिर्चें लगा दी किसी ने? वो फोन के दूसरी तरफ हंस के पूछ रही थी। बस मत पूछें। वो अपने सुहेल भाई है ना? हाँ, वो बाबा की चचा साहब के बेटे। हाँ भाई, हमारे दूर के रिश्तेदार। उनकी लड़की का एडमिशन मेरी यूनिवर्सिटी में हुआ है। इतनी कोई दिमाग खराब है ना, कुंवड़ मगज कही की। वो जी जला रहा था। कैसी है? नरमीन फौरन इश्तियाक से पूछने लगी। एक तो आप बस बहुत छोटी है, मंगनी शुदा है, जहां तक मुझे पता है। दूसरा, अल्लाह हाफिज। रात में क्या करें कॉल, शाम में रात में क्या करे कॉल, शाम में तंग न किया करे। वो उन्हें शादी के मौजू तक जाने ही नहीं देता था। रहो तन्हा तुम, अल्लाह हाफिज। वो बददिल होकर कॉल कट कर गई। हैदर पे जरा सा फर्क न पड़ा। जानता था कल इसी प्यार और एक्साइटमेंट से फिर कॉल आ जाएगी। वो मोबाइल को मुस्कुरा कर देख रहा था। यूनिवर्सिटी की जॉब, घर के काम, अपनी मसरूफियात में वो खुश रहता था। माँ बाप का साया सर से उठ जाने के बाद और इकलौती बहन की जिम्मेदारी अदा करने के बाद अब वो एक आजाद पंछी था। सोहा के हलक में हवाले अटक रहे थे। रात में खाने की टेबल पर सब नफूस मैवियत से खाना खा रहे थे, मगर सुहेल साहब को कॉल पर देखकर और उनके चेहरे के तासुरात देखकर सोहा को ये समझने में लम्हा भी नहीं लगा कि वो सर हैदर की कॉल है। यकीनन दो की चार लगा रहा होगा ये आदमी। वो दिल ही दिल में आग बबूला हो रही थी। आज ये मेरी क्लास लगवा रहे हैं, कल मैं इनकी लगाऊंगी। वो तस्वुर में उसकी सड़ियल शक्ल लाकर मुखातिब हुई। अमार तो इस हक में था ही नहीं कि तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ो। तुम्हारी जिद पे एडमिशन दिलवाया और अब पता चल रहा है तुम्हारा दीदा ही नहीं पढ़ाई में। सुहेल साहब कमरे में टहल टहल कर उसे सुना रहे थे। कुछ बोलोगी अब? वो पलट के उसे घूरते हुए पूछ रहे थे। मैं दिल लगा कर पढ़ूंगी, अब समझ के। सॉरी बाबा। आप अमार से मत कहिएगा कुछ प्लीज। वो रोहानसी हुई। आइंदा मुझे शिकायत का मौका ना मिले। वो आखिरी वार्निंग दे रहे थे। जी बाबा, वो मरी मरी आवाज में बोली। सो वो बहुत जल्दी रेडी हो गई थी। उसे हर हाल में क्लास से पहले हैदर से मिलना था। इतनी जल्दी जा रही हो? फातिमा कॉलेज के लिए निकल रही थी, उसे देखकर रुक गई। हाँ, वो सर हैदर की क्लास आज आधा घंटा पहले होगी, उसने जल्दी से बताया। ओके, मिलते हैं। वो वैन के आने पर दरवाजे की तरफ बढ़ी। सोहा ने घड़ी को देखा, जो 8 बजा रही थी। उसने सड़क से ऑटो लिया और बैठते ही कॉल मिलाई। चाय चढ़ा के वो शर्ट प्रेस करने में मगन था जब मोबाइल बजा। उसने बजते रहने दिया। 1, 2, 3 मुस्तकिल बेल आ रही थी। हैदर ने ठिठक के प्लग निकाला और मोबाइल की तरफ तेजी से बढ़ा।
مبادہ کہیں ایمرجنسی ہو۔ انجان نمبر سے کال تھی۔ ہیلو، اس نے کال اٹھا کے توقف کیا۔ سوہا سہیل بات کر رہی ہوں۔ خیریت؟ میرا نمبر کس نے دیا؟ وہ حیران تھا۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ پھر کیا ضروری ہے؟ حکم کرو، حیدر نے کہا۔ میرا آپ سے ملنا۔ اس کی آواز غیر ہو رہی تھی۔ گھر آ جاؤ میرے۔ حیدر نے بنا سوچے سمجھے اسے کہہ دیا، میں آ رہی ہوں، پتہ بھیجیں۔ وہ فوراً مان گئی۔ زندگی اپنا کون سا داؤ پھینکنے والی تھی؟ وہ دونوں یکسر انجان تھے۔ سر حیدر نے کلاس کینسل کر دی ہے۔ یونیورسٹی کی کلاس میں موجود سی آر نے دیگر اسٹوڈنٹس کو مطلع کیا۔ واہ، سوہا خواری سے بچ گئی۔ رمشا نے کلاس میں سوہا کو غیر موجود دیکھ کر تبصرہ کیا۔ وہ 9:10 پر اس کے گیٹ کے آگے کھڑی تھی۔ صبح پوری طرح پھیل چکی تھی۔ دھوپ میں تمازت کم تھی۔ وہ ایک اچھے علاقے میں بنا سنگل سٹوری گھر تھا۔ باہر ایک کیاری موجود تھی۔ گیٹ لکڑی کا تھا۔ اس کے خوابوں جیسا گھر تھا۔ سوہا بنا کسی خوف کے گھنٹی بجا چکی تھی۔ آؤ، حیدر نے دروازہ کھول کے اسے راستہ دیا۔ وہ بلو ٹراؤزر پر کالی شرٹ پہنے گھر کے عام ہولیے میں تھا۔ آپ یونیورسٹی نہیں آئیں گے آج؟ وہ وہیں کھڑے کھڑے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، آج آپ کی کلاس یہیں لگے گی۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ آپ کی بھی، سوہا نے غصے سے بولا تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ آؤ پلیز، وہ اس کی آمد کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ گھر اندر سے بالکل سادہ تھا۔ بان کے صوفے ایک طرف، اوپن کچن، سامنے کھلے کمرے سے آئرن کا بیڈ رکھا نظر آ رہا تھا۔ سامان سستا اور مختصر تھا، ایک آدمی کی ضرورت کے مطابق جتنا۔ بیٹھو، وہ اسے صوفے کی طرف لے آیا۔ چائے پیوگی؟ جی، اسٹرانگ سی۔ سوہا سہیل تکلفات میں پڑنے والی لڑکی نہیں تھی۔ حیدر کے چہرے پر پہلی بار پیار بھری مسکراہٹ ابھری۔ اسے آج کا دن کافی دلچسپ لگا۔ یقیناً کچھ انوکھا ہونے والا تھا۔ آپ کچھ بتائیں گی آپ؟ وہ اسے مزے سے چائے پیتا دیکھ کر بدمزہ ہوا۔ اتنی دور سے چائے پینے آئی تھی یہ؟ چائے اچھی ہے، سوہا نے تعریف کی۔ شکریہ، مگر آپ بہت برے، وہ مزید بولی۔ ایک بار پھر شکریہ، وہ ڈھیڈوں کی طرح مسکرایا۔ خود سے 10 سال چھوٹی لڑکی کے منہ سے اپنے لیے یہ الفاظ سننا اس کی شان کے خلاف تھا، مگر مقابل کا حسن اسے مار گیا۔ وہ حسن کے آگے چپ رہا۔ لال لون کے سادہ سوٹ میں ملبوس اس کی دمکتی رنگت اس وقت حیدر کے گھر 4 چاند کا کام کر رہی تھی۔ وہ کل ملے تھے، دونوں ایک دوسرے سے انجان۔ کل کی ملاقات بھی خاص نہیں تھی، اور آج وہ پرانے دوستوں کی طرح چائے کے کپ تھامے روبرو تھے۔ کیا ہوا سوہا؟ حیدر نے جہاں بھر کی نرمی لہجے میں سمو کر پوچھا، جیسے کوئی باڑ جو کچھ پتھروں کے سہارے ٹکی ہوئی تھی۔ ہلکے ہلکے رستہ پانی یکدم بہہ نکلا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر ٹوٹ کے رونے لگی۔ کب کا غبار تھا جو آج نکل رہا تھا۔ کھل کے رو سکتی ہو، حیدر نے اسے کہا۔ میں خوش نہیں ہوں حیدر، میں پہلے تھی خوش پر اب نہیں۔ وہ روتے روتے ہی بولنا شروع ہو گئی۔ حیدر سر تاپا کان بن کے اسے سننے لگا۔ اس کی باتیں، سسکیاں، شکایات۔ مجھے نہیں پتا تھا عمار اتنی تنگ سوچ کا نکلے گا۔ بابا نے کیا سوچ کے میرا رشتہ کر دیا، میرا دم گھٹتا ہے۔ اسے مجھ سے کوئی پیار ویار بھی نہیں، ہماری کیمسٹری زیرو ہے۔ وہ صرف اپنی چلانا جانتا ہے، پارٹنرشپ نہیں، اونرشپ چاہتا ہے۔ وہ بلک بلک کے سارا دل کھول کے اس کے آگے رکھ رہی تھی۔ حیدر نے بغور اس روتی بلکتی لڑکی کو دیکھا جو کل تک اسے بد مزاج کوڑ مغز لگی تھی۔ وہ کتنی حساس، گہری تھی۔ تم نے کسی سے اس بارے میں بات کی ہے کبھی؟ وہ اسے چپ کروا کے بولا۔ نہیں، کوئی نہیں سمجھتا، سب بولتے ہیں مرد تو ایسے ہی ہوتے ہیں، گزارا کرو، رشتہ نبھاؤ بس۔ اپنی بہن سے بات کی؟
وہ پھر پوچھنے لگا، ان کے اپنے اتنے مسئلے ہیں، وہ اسلام آباد میں بیٹھی ہیں، ان کی بھی ارینج میرج ہے، تم بول دو بابا کو ختم کر دو رشتہ۔ وہ آرام سے بولا، واؤ، یہ آئیڈیا مجھے تو آیا ہی نہیں۔ سوہا جل بن کے بولی، سوری سوری، کوئی کچھ نہیں کر سکتا حیدر، میں پھنس گئی ہوں، میرا دم گھٹتا ہے، میں مر جاؤں گی، دیکھیے گا آپ۔ وہ ایک بار پھر سسک پڑی، ایسے نہیں بولتے، کچھ لوگ آپ کو دیکھ کر جیتے ہیں سوہا۔ اس نے آدھا جملہ دل میں بولا، وہ آن کی آن میں اس کا ہو بیٹھا تھا۔ عالم الغیب کے تو کچھ اور ہی راز ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ایک ساتھ ہوتے تو دنیا کے بہترین ساتھی ہوتے۔ وہ اسے یکٹک دیکھ رہا تھا، جس کی ناک کا رنگ رو رو کر کپڑوں جیسا لال ہو گیا تھا۔ تم جب چاہے مجھ سے بات کر سکتی ہو، یہاں آ سکتی ہو، میرے آگے رو سکتی ہو۔ حیدر کی بات پر سوہا نے جھکا چہرہ حیرت سے اٹھایا، دشت میں جیسے کسی ابر کا سایہ وہ شخص۔ آپ یہ باتیں بابا سے تو نہیں کہیں گے نا؟ وہ جھجک کے پوچھ رہی تھی۔ اگر اعتبار نہیں تو یہاں کیوں آئیں؟ حیدر نے شکوہ کیا۔ سوری، وہ بس میں، وہ ہاتھ ملنے لگی۔ میں تمہیں اپنے سارے راز دینا چاہتا ہوں سوہا، تاکہ تم کمفرٹیبل رہو۔ وہ اس کے آگے اپنا آپ کھول رہا تھا۔ سوہا کو اپنا آپ یکدم معتبر لگا۔ ساری دنیا میں اس وقت سب سے قابل اعتبار حیدر لگا، سب سے مضبوط جائے پناہ حیدر لگا۔ حیدر، حیدر، اس کا نام، اس نام کی مالا جپنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ 3 گھنٹے اس کی قربت میں گزار کر آئی تھی۔ دونوں نے بے تحاشا باتیں کی، گوسپ، گپ شپ، خاندان بھر کی برائیاں۔ حیدر نے اسے اپنی شخصیت کے کئی رخ دکھائے تھے، اپنی پرانی ویڈیوز جس میں وہ کہیں کہیں ایکٹنگ اور ماڈلنگ کر رہا تھا، وہ سب کچھ تو جو دنیا سے چھپا ہوا تھا، وہ اس نے سوہا کے سامنے کھول کے رکھ دیا، اسے ہنسا ہنسا کر پاگل کر دیا تھا۔ سوہا کو لگا ہی نہیں کہ وہ خود سے 10 سال بڑے آدمی سے مخاطب ہے۔ وہ اسے اپنی عمر کا شوخ، چنچل، منچلا نوجوان محسوس ہوا۔ واقعی کبھی کبھار ظاہری شخصیت مکمل دھوکہ ہوتی ہے۔ وہ ہواؤں میں اڑتی اڑتی گھر پہنچی تھی، جیسے کسی حسین خواب میں لمبا سفر کیا ہو۔ کیا تھا وہ شخص؟ ایک انتہائی اجنبی، پل بھر کی قربت میں اتنا اہم ہو گیا تھا۔ وہ اسے سنے گا، سمجھے گا، وہ اس کا اف۔ سوہا کے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، دل انجانے خوف سے دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ پیٹ میں میٹھی سی گدگداہٹ ہو رہی تھی۔ حیدر، اس نے بیڈ پہ خود کو گرا کر زیر لب اس کا نام دہرایا۔ وہ شخص جیسے کہ جادوگر ہو۔ وہ تکیے میں منہ چھپا گئی، مسکرا مسکرا کر اس کے جبڑے دکھنے لگے تھے۔ وہ سوہا کا مسئلہ سمجھ گیا تھا۔ اس نے مردوں کی حاکم طبیعت دیکھی تھی، تبھی وہ اتنی باغی ہو رہی تھی، جبکہ حیدر اس کے برعکس تھا۔ وہ زبردستی کا قائل نہیں تھا، دوسرے کی رائے اور پسند کا احترام کرنے والا۔ اور جب سے اس نے سوہا پر اپنی زندگی سے بھرپور سائٹ کھولی تھی، تب سے سب بدل گیا تھا۔ اگر وہ پروفیسر حیدر رہ کر ہی اسے سنتا، سمجھتا، تو معاملہ ٹھیک رہتا، مگر اس نے اپنے اندر کے حیدر سے اسے ملوایا تھا، جو بالکل سوہا جیسا تھا، حساس، گہرا، جذباتی، محبت کرنے والا، کروانے والا۔ سوہا اسے بہت اپنی لگی۔ وہ دل کے ہاتھوں دماغ کو ہار گیا، اور اب پیچھے ہٹنا مردانگی کے خلاف تھا۔ وہ سوہا کو اپنانا چاہتا تھا، مگر عزت سے، اور یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ ان کے بیچ ایک دنیا تھی۔ صبح 6 بجے سے وہ الماری میں گھسی 9 بجے والی حیدر کی کلاس لینے کے لیے اچھے سے کپڑے ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے اپنا دل غیر لگ رہا تھا۔ وہ اتنی مغلوب تو کبھی نہیں ہوئی تھی۔
کل صبح کے بعد سے ان دونوں کا آج صبح سامنا ہونے والا تھا۔ وہ عجیب سا فیل کر رہی تھی، کل کتنی ہی دیواروں کو ڈھا گئی تھی اس کے آگے۔ ٹھیک 9 بجے وہ کلاس لینے پہنچا تھا۔ تیسری رو میں سوہا بیٹھی تھی۔ حیدر نے حاضری کے بعد لیکچر سٹارٹ کر دیا۔ سب اسٹوڈنٹس لیکچر نوٹ کر رہے تھے اور سوہا بس اسے دیکھنے میں مگن تھی۔ مگر آج حیدر کو اس کا دیکھنا برا نہیں لگا۔ کلاس ختم کرتے ہی وہ تیزی سے نکل گیا۔ سوہا نے افسوس سے اسے جاتے دیکھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ حیدر کو روک لے، نہ جانے دے، مگر کیوں؟ وہ آفس میں بیٹھا چائے پی رہا تھا جب وہ اندر داخل ہوئی۔ آؤ، حیدر نے مسکرا کر اس دشمن جاں کا استقبال کیا۔ آپ اتنی جلدی چلے گئے کلاس سے؟ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا بولے۔ 1 گھنٹے کی کلاس تھی پوری، وہ مسکرا کے بولا۔ پتہ ہی نہیں چلا وقت کا۔ وہ دھیمے سے مسکرائی۔ دل لگا کر پڑھی ہو نا؟ حیدر نے موضوع بدلا۔ آپ کو پتہ ہے میں فائن آرٹس پڑھنا چاہتی تھی، مگر عمار نے بابا کو منع کر دیا کہ وہ عجیب اور آزاد پڑھائی ہوتی ہے، اسلامک اسٹڈیز میں ایڈمیشن کروا دے اس کا۔ وہاں نہیں ملا تو بابا نے یہاں کروا دیا۔ دونوں نے اپنی کی حیدر، میرا کیا اب؟ وہ سسک اٹھی۔ حیدر نے اسے رونے دیا۔ میں بات کروں سہیل بھائی سے، ڈپارٹمنٹ چینج کروا دیتا ہوں۔ نہیں مانیں گے وہ، بلکہ سمجھیں گے بہانے کر رہی ہوں یہاں سے ہٹوا دیں گے، رہنے دیں آپ۔ چشم، وہ مسکرا کے بولا۔ ہے؟ مطلب؟ سوہا کو سمجھ نہیں آیا۔ مطلب کہ آپ کی بات سر آنکھوں پر، وہ نرمی سے گویا ہوا۔ واؤ! وہ اس لفظ کے معنی پہ جھوم گئی۔ کہاں سے سیکھا ہے؟ وہ شوق سے پوچھ رہی تھی۔ میرے پاپا کہتے تھے میری امی کی ہر بات پہ، وہ ان کا عشق تھی۔ مصطفیٰ اور زائرہ کی کہانی سناؤں گا کبھی تمہیں؟ وہ اسے حیران دیکھ کر مسکرایا۔ میں چاہتی ہوں کوئی مجھ سے بھی عشق کرے، مرتے تو سب ہی ہیں، کوئی میرے عشق میں جیے۔ وہ حسرت سے بولی۔ آپ کریں گے مجھ سے عشق؟ کر لیں گے آپ؟ وہ خواب کی کیفیت میں تھی اس وقت۔ چشم، ان کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے۔ عمر گزار دی گئی۔ حیدر کی بات پر وہ گرتے گرتے بچی۔ کتنی آرام سے وہ مان گیا تھا۔ وہ بلک اٹھی۔ حیدر نے اسے رونے دیا۔ جانتا تھا یہ غبار اتنی آرام سے نہیں نکلے گا، وقت لگے گا یہ دریا اترنے میں۔ تو جادو ہے، تو یار یہ کیا لکھا ہے؟ تو جادو ہے تو کوئی شک نہیں ہے، میں پاگل ہوں تو ہونا چاہیے تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ کسی گہرے اور لمبے خواب میں سفر کر رہی تھی۔ روز روز حیدر اسے اپنی باتوں، عمل سے تصویر کرتا جا رہا تھا۔ وہ زندگی میں اتنی خوش شاید کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی اب رہنے لگی تھی۔ اگر یہ خواب بھی تھا تو وہ جاگنا نہیں چاہتی تھی اب۔ اسے اصحاب کہف جیسی نیند چاہیے تھی، طویل، دنیا سے دور، اپنی الگ دنیا میں وہ سوئی ہوئی شہزادی بن کے رہنا چاہتی تھی۔ گھر آ کر وہ سیدھی کمرے میں چلی گئی۔ کیا لنچ؟ کیا لنچ؟ کیسی بھوک! اس کے معدے میں تتلیاں نہیں، پورا زو بھرا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اکیلے میں ہنس رہی تھی۔ اسے رونا بھی آئے جا رہا تھا اور ہنسی بھی۔ وہ سارا دن، ساری رات کال میسیجز پر اس کے کان کھاتی تھی۔ حیدر بنا تھکے اسے سنتا، سمجھتا، سمجھاتا، بہلاتا، ہنساتا تھا۔ وہ اس کے لیے فرشتہ بن گیا تھا جو بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، انہیں ہنساتا ہے۔ وہ شکر ادا کرتا تھا کہ سوہا نے اس سے مدد لی۔ اگر وہ کسی اور لڑکے کے پاس چلی جاتی تو شاید وہ اس کی معصومیت سے فائدہ اٹھا لیتا۔ وہ سوہا کا سب سے بڑا خیر خواہ تھا، مگر اب اسے خوف آنے لگا تھا۔ وہ اس کی خوشی بننا چاہتا تھا، روگ نہیں۔ سوہا نے موبائل دیکھا
اس نے واٹس ایپ پر کچھ فنی ویڈیوز بھیجی تھی۔ وہ ہنسی مگر دل سے نہیں۔ اسے لگا تھا وہ کوئی رومانٹک ویڈیوز بھیجے گا، مگر وہ کیوں امید لگا رہی تھی اس سے اتنی؟ جو آدمی عشق کرے وہ اتنی سستی حرکتیں کیوں کرے گا اس کے ساتھ؟ اسے عشق کا سوچتے ہی گدگدی سی ہوئی۔ وہ اس کے لیے اہم تھی، وہ اسے سوچتا تھا، اس کے لیے وقت نکالتا تھا۔ یہ احساس ہی کتنا خوش کن ہے کہ اس بڑی سی دنیا میں کوئی آپ کا ہے، پورے کا پورا، سب سے الگ، خاص، سب کے لیے کچھ اور، آپ کے لیے کچھ الگ ہی۔ اسے اکثر یقین نہ آتا تو وہ حیدر سے پوچھ بیٹھتی، کیا آپ واقعی عشق کرتے ہیں؟ ابے سالے، اپنا سب کچھ کھول کے رکھ دیا تمہارے آگے، ابھی بھی شک ہے؟ لاؤ اپنا منہ بیچ میں نے تالیاں بجانی ہیں، وہ چڑھ کے بولا۔ سوہا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ رات کے کھانے کے وقت سب کے ساتھ موجود تھی، وجود حاضر، دل و دماغ کہیں کسی اور کے پاس تھا۔ سوہا بیٹا، اب تو کوئی مسئلہ نہیں؟ بابا کے سوال پر وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ اب سب سمجھ آ گیا، سب آسان ہے اب بابا، وہ چہک کے بولی۔ واؤ گڈ۔ کزن فاطمہ نے مسکرا کے داد دی۔ زرش کہہ رہی تھی بس گریجویٹ کروا کے شادی کی تیاریاں کریں بابا، ماسٹرز تک یہ بوڑھی ہو جائے گی۔ وہ ہنس کر بڑی بیٹی کی بات سب کو سنا رہے تھے۔ سوہا اپنی شادی کے ذکر پر بھی سوہا اپنے شادی کے ذکر پر یکدم بجھ گئی۔ اسے اتنے دنوں میں عمار کا خیال تک نہ آیا تھا، وہ اتنی حیدر میں گم تھی۔ سب اچانک اس کی شادی کے حوالے سے باتیں کرنے لگے۔ وہ کھانا جلدی سے ختم کر کے اٹھی۔ شکر ہے ہماری لڑکیوں میں شرم حیا باقی ہے، ورنہ آج کل کی لڑکیاں، توبہ۔ دادی نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ سوہا نے کئی بار حیدر کا موبائل ٹرائی کیا مگر وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے، اتنی جلدی کون سوتا ہے؟ وہ کوفت زدہ ہو کے میسج کرنے لگی، کہاں ہے آپ؟ سو گیا تھا یار، اب یہ آنکھ کھلی ہے، خیریت؟ رونا آ رہا ہے۔ سوہا کے گلے میں آنسو اٹک رہے تھے جب اس نے میسج کیا۔ رو سکتی ہو میرے آگے تم؟ حیدر نے سنجیدگی سے میسج کیا، آپ چپ بھی نہیں کرواتے۔ وہ شکوہ کر گئی، میری عادت ہے کوئی روئے تو میں رونے دیتا ہوں تاکہ دل ہلکا ہو جائے۔ میں کوئی ہوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تم تو میری جان ہو، عشق ہو۔ حیدر نے فرتے جذبات سے سوچا مگر میسج نہیں کیا۔ کیا ہوا ہے سوہا؟ نیند آ رہی ہے مجھے۔ ٹھیک ہے سو جائیں، اپنے عشق کو روتا چھوڑ دیں بس آپ۔ اس نے منہ بسورا، سب ملتے ہیں۔ اس نے میسج بھیج کے فون رکھا۔ سوہا اس کے رپلائی پہ تپ گئی، اتنا ٹھنڈا عشق، وہ مزید بددل ہو کر سونے لیٹ گئی۔ وہ پوری توجہ سے لیکچر دے رہا تھا اور اسٹوڈنٹس کے سوالات سن رہا تھا۔ سوہا کی توجہ کلاس میں نہیں تھی، اس نے محسوس کر لیا تھا۔ سوہا سہیل؟ اس نے براہ راست اس کا نام پکارا۔ وہ یکدم گڑبڑا گئی۔ جی سر۔ وہ اس کا نام لیتے لیتے رکی۔ دھیان کہاں ہے آپ کا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی روڈ ہوا۔ سوہا کا دل اس کے اس انداز پر بجھ گیا، وہ بالکل ہی اجنبی لگ رہا تھا۔ سوری سر، اس نے شرمندگی سے کہہ کر سر جھکایا۔ وہ مزید بات نہیں بڑھانا چاہتی تھی، سب ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ حیدر نے اسے اگنور کر کے باقی اسٹوڈنٹس پر توجہ مرکوز کی۔ پتہ نہیں کیا تھا مگر سوہا کا دل بری طرح دکھ گیا تھا۔ وہ آج حیدر سے ملے بغیر ہی باقی کلاسز لے کے گھر کے لیے نکل گئی۔ میں آپ سے بات نہیں کروں گی اب۔ وہ اس سے کال پر سخت ناراض تھی۔ کاکا آپ پڑھائی پر توجہ دو ورنہ شادی کروا دیں گے آپ کی۔ وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا۔ ارے ہاں، یہی تو بتانا تھا آپ کو۔ کل بھی یہ لوگ میری شادی کا لے کر بیٹھ گئے۔ مجھے نہیں کرنی حیدر۔ وہ رو پڑی۔ کیوں بھائی؟ شادی تو ہونی ہے۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ اس کی بات پر شوق تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، میں نے تمہیں کہا تھا عمار سے انڈرسٹینڈنگ بناؤ،
ورنہ بابا سے کھل کر بات کرو، اپنے پوائنٹ سامنے رکھو اور رشتہ ختم کرو۔ اتنا آسان نہیں ہے حیدر۔ وہ الجھی، آپ میری شادی ہونے دیں گے اور خود کیا کریں گے؟ وہ غصہ ہوئی، میرے پاس تمہارا عشق کافی ہے، مجھے یادوں کا روزہ رکھنا آتا ہے۔ وہ آرام سے بولا، ارے شادی نہیں کریں گے آپ؟ وہ حیران ہوئی، کر لوں؟ وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ سوہا کا دل ایک لمحے کے لیے بند ہوا۔ آرام کرو تم، ہر چیز میں جلدی اچھی بات نہیں، سارے کام اپنے وقت پر ہوتے ہیں، پروسیس کے تحت ہو جائے گا سب۔ میں کل ملوں گی آپ سے، ملیے گا آپ، اوکے؟ چشم۔ وہ مسکرا کر کال کٹ کر گیا۔ سوہا فون رکھتی ہچکیوں سے رو دی۔ اس کھیل میں دونوں طرف سے ہار اس کی تھی۔ وہ صبح صبح اس کے گھر میں موجود تھی، وہ چائے بنا کے اس کا منتظر تھا۔ کلاس لوں گا آج، کلاس لوں گا آج، 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس، بولو میں سن رہا ہوں۔ آپ بابا سے بات کریں، یہ رشتہ ختم کروائیں۔ وہ فوراً مدعا بیان کر گئی، مجھے کوئی شوق نہیں رشتہ داروں کو آپس میں لڑوانے کا، پھر میرا کیا حق ہے کہ میں تمہارا رشتہ ختم کرواؤں؟ خود سوچو تم، تو آپ مجھے کسی کا بھی ہونے دیں گے؟ بس یہ عشق ہے؟ وہ پھٹ پڑی، ہاں مجھے عشق ہے تم سے، میں جی لوں گا، تم گھر بساؤ، ہمت کرو، تمہارے آگے زندگی پڑی ہے سوہا۔ مجھے نہیں کرنی امار سے اب شادی، وہ قطعی ہو کے بولی۔ کیوں؟ وہ اس کی طرف مڑا، مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے۔ وہ اپنی جگہ ڈٹ کے بولی، یہ غلط ہے، تمہاری خواہش یہ تھی کہ تم سے کوئی عشق کرے، میں نے پوری کر دی۔ آپ کو واقعی عشق ہے؟ کوئی جلن نہیں، کوئی شدت نہیں آپ کے عشق میں؟ وہ اس پر چیخ رہی تھی، جلن ہوتی ہے اور شدت تم سہ نہیں پاؤ گی جانم۔ وہ اسے دیکھنے سے بچ رہا تھا۔ سوہا اس کے انداز پر مر مٹی، تو حاصل کر لینا مجھے۔ وہ بے بسی سے بولی، نہیں مجھے حاصل نہیں کرنا تھا تمہیں، مانگنا بھی نہیں، جو چیز مجھے چاہیے ہوتی ہے لے لیتا ہوں میں۔ وہ بلا کا پرسکون تھا، یار آپ کے دل میں آخر ہے کیا؟ وہ اس کی باتیں سمجھنے سے قاصر تھی۔ ابھی میرا دل، میری بیگم ہوتی، تم سالے اٹھائے اٹھائے پھرتا میں تمہیں، 2 بچے ہوتے ہمارے، ہم اس گھر میں میچنگ کی ٹراؤزر ٹی شرٹ میں گھومتے، 7 کتوں کی طرح ہنستے، بچوں کو رات میں سلا کر لیپ ٹاپ پر فلم دیکھتے، سگریٹ پیتے ساتھ۔ وہ بولا نہیں، گھنگور بادل کی طرح برسا تھا۔ سوہا بری طرح بھیگ رہی تھی، اس کی آنکھوں کے کٹورے پھر بھرنے لگے۔ یہ یونیورسٹی میں شریف سا لیکچر دینے والا پروفیسر اس کے آگے اپنی پوری شخصیت دل کھول کے رکھ چکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے دمساز ہم راز بنے بیٹھے تھے۔ تجھ سے ملنا خوشی کی بات سہی، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں۔ وہ گھر آ کر یوں ہی بیزار اداس سی پڑی رہتی، امار جیسے کہیں پس منظر میں چلا گیا تھا۔ وہ حتی الامکان اسے اگنور کرتی، اس کی شکی اور نفسیاتی سائیکی برداشت کرنا اب سوہا کے بس میں نہیں تھا۔ حیدر جیسی رمجم کے بعد امار نامی دھوپ میں جلن ہونے لگی تھی اسے۔ وہ اپنی اور حیدر کی بے بسی پہ روئے جاتی، جیسے ان کا ملن تو ناممکنات میں سے ہو گیا تھا۔ آخر کیسے وہ سب کو بولے سمجھائے؟ اسے اپنی عزت بھی پیاری تھی اور حیدر کی تو خود سے بڑھ کر۔ ایک حسرت حیدر نے مٹا دی تھی اپنا عشق دے کر، مگر ساری عمر اسی خلش میں گزرنی تھی، اب یہ سوچ کری اس کا دل بند ہونے لگتا تھا۔ یونیورسٹی میں ایگزامز بریک بھی آنے والا تھا، روز کی ملاقات بھی نہیں ہونی تھی اب۔ وہ مزید اداس ہو گئی۔ وہ کال پر اسے ناراضگی دکھا رہی تھی۔ ہوا کیا ہے بھائی؟ حیدر پوچھ بیٹھا۔ میں آج آپ کے آفس میں آ رہی تھی، وہاں پہلی لڑکیوں کا رش تھا۔ وہ ناراضگی سے بولی، تو اسٹوڈنٹس ہیں وہ، کام کی بات کرنے آئی تھی؟ کیوں؟ مجھے اچھا نہیں لگا۔ وہ نہ روٹھی ہوئی، سوہا
میں سب سے کام کی بات کرتا ہوں بس. مجھے محبت کی بات کرنی ہوگی تو صرف تمہارے پاس آؤں گا. یاد رکھنا. حیدر کی آواز اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی. اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں. رو لو پھر کچھ بولنا. وہ جانتا تھا وہ رو رہی ہوگی. بہت برے ہیں آپ. آئی لو یو ٹو ببلو. وہ ہنسا. مجھے کسی کے لیے اور تجھے کسی کے لیے جو یوں بنایا گیا ہے تو کیوں بنایا گیا. سیمسٹر بریک آ چکا تھا. وہ گھر پر ایگزامز کی تیاری کر رہی تھی. اسے حیدر کے پیپرز میں بہترین نمبر لینے تھے. وہ جی جان سے تیاری کر رہی تھی مگر دل بار بار اس میں جا اٹکتا تھا جو روح کا مکین بن بیٹھا تھا. وہ جھٹ سے اسے کال ملا کر بیٹھ گئی. پڑھائی کرو. میں بہت سخت چیکنگ کرتا ہوں. وہ اسے سمجھا رہا تھا. آپ بابا سے بول دینا کہ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں. لڑ لیں میرے لیے پلیز. وہ اس کی منتیں کر رہی تھی. نہیں، یہ تمہارا کیس ہے، تم خود لڑو. آزاد ہو جاؤ پھر میری ہو. تم بالغ ہو، تعلیم یافتہ بھی. اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاؤ. میں تمہیں ابھار نہیں رہا، سمجھا رہا ہوں کہ فیئر رہو. میں بول دوں سب کو کہ آپ سے پیار ہے. وہ معصومیت سے بولی. پاگل ہو، چھین لیں گے یہ لوگ تمہیں اور سارے برے ٹھپے خود پہ لگوا لوگی تم. اصل بات جو تمہارے دل میں ہے، امار کے لیے جو تمہارے پوائنٹس ہیں، وہ کوئی نہیں سمجھے گا. بس چکر سمجھ کے تمہیں زرد کو کر دیں گے. آپ کیوں مجھے کنویں میں دھکیل رہے ہیں حیدر؟ وہ بلک اٹھی. جتنا بچا سکتا ہوں بچا رہا ہوں تمہیں. مجھے کسی کا رقیب بننے کا شوق نہیں. ببلو، تم آزاد ہوتی نا تو تمہارے پاس آنے بھی نہ دیتا کسی کو. مجھے تم سے عشق ہے، یہ بات میں نے ابھی خود کو بھی نہیں بتائی، ورنہ مدتوں بیمار پڑا رہوں گا. مجھے ایسے نہیں رہنا، لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اسٹوڈنٹس تک اپنا حاصل کردہ علم پہنچانا ہے. میں کوئی عام عاشق نہیں سوہا. سمجھو مجھے. میں مر جاؤں گی حیدر. وہ بے تحاشا رونے لگی. اچھا؟ وہ اسے روتا دیکھ کر بے چین ہو رہا تھا. میں مر رہی ہوں اور آپ اچھا کہہ رہے ہیں. مرنے دیں گے مجھے؟ وہ غصہ ہوئی. میں خدا کے کاموں میں دخل نہیں دیتا، وہ میرے کاموں میں نہیں دیتا. وہ بہت پرسکون تھا. بھائی تم میرا عشق ہو بس. تمہیں کوئی ضرورت نہیں مجھ سے پیار کرنے کی. اپنا گھر بساؤ. میرے بس میں ہوتا تو بچا لیتا تمہیں، مگر میرا بیچ میں آنا صرف تمہارے کردار پہ داغ لگائے گا، تمہاری ماں کی تربیت پہ سوال اٹھائے گا. اور سہیل بھائی یہ سب کبھی برداشت نہیں کر پائیں گے. سمجھو سوہا پلیز. مرد بنے، عشق کیا ہے تو تھامے ہاتھ. وہ اس پہ چیخ رہی تھی. ہر جگہ مردانگی نہیں دکھا سکتے. بچکانی باتیں مت کرو پلیز. مجھے تمہاری فکر ہے. میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں. مسئلے تمہارے ساتھ ہیں. باپ کی عزت، ماں کی تربیت، پرانی منگنی، خاندان کی باتیں. وہ اس پہ برسا. آپ مجھے سنا رہے ہیں؟ وہ رونے لگی. جی، جیسے آپ مجھے سنا رہی ہیں. وہ بھی شکوہ کر گیا. اور اگر میں صبر کروں، اللہ ہمیں خود ملوا دے تو؟ وہ شدید مایوس ہو چکی تھی. خدا بھی ملوائے گا تو نہیں ملوں گا. وہ تیش میں فون کاٹ چکا تھا. سوہا کو لگا کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا. یہ حیدر تھا، اس کا حیدر، اپنا حیدر. رات کیسے کانٹوں پر بسر ہوئی تھی اللہ جانتا تھا. وہ صبح بھاری سر پکڑ کر اٹھی. شدید رونے کی وجہ سے اس کا آدھا سر درد کر رہا تھا. اس نے موبائل چیک کیا. شاید کوئی معذرت، کوئی میسج، کوئی ویڈیو اس کی جانب سے ہو. سوہا سہیل کو لگا پوری کائنات گھوم گئی ہو جیسے. سوہا سہیل کو لگا پوری کائنات گھوم گئی ہو جیسے. اتنی ذلت اس کے حصے میں. وہ ہر جگہ سے بلاک تھی. ایسا کیا کر دیا تھا اس نے، یا کیا کہہ دیا تھا جو وہ اسے یوں اپنی زندگی سے نکال کر پھینک کر چلا گیا. اس نے یکدم مجھے چھوڑا تو یہ احساس ہوا وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ تیش میں آئے ہوئے لوگ. وہ کئی گھنٹوں تک گنگ بیٹھی موبائل کو تک رہی تھی.
اس قدر قرب کے بعد ایسے جدا ہو جانا، کوئی کم حوصلہ انسان ہو تو مر بھی جائے۔ پیپر میں 2 دن باقی تھے اور یہ 2 دن سوہا کے لیے بدترین تھے۔ وہ گھر سے نکل بھی نہیں سکتی تھی، وہ بالکل نہیں پڑھی تھی، بس بار بار موبائل چیک کرتی اور خود کو بلاگ دیکھ کر کڑتی روتی، سر پٹکتی۔ کسی کا محبوب ہونا سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے شاید، وہ یہ اعزاز کھو چکی تھی۔ یہ سوچ ہی اس کے دل کا خون کر رہی تھی کہ حیدر نے چھوڑ دیا، کیسے، کیوں؟ کیا وہ اپنا راستہ الگ کر گیا تھا؟ کیا وہ اس کی جذباتیت سے ناراض ہو گیا تھا؟ وہ ایسا لگتا تو نہیں تھا۔ تو کیا اس کا عشق، باتیں، سب جھوٹ تھا، فریب تھا؟ وہ سر کے بالوں کو نوچ نوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا حیدر سامنے آ جائے اور وہ اس سے لپٹ جائے، اسے منا لے، اس کے قدموں میں گر جائے۔ حیدر کا وہ عشق تھی، مگر خود اس کی جوگن بن بیٹھی تھی، جو میرے درد کو سینے میں چھپا لیتا تھا۔ آج جب درد ہوا مجھ کو، بہت یاد آیا تھا۔ 2 دن بعد وہ لوگ یونیورسٹی میں پیپر دینے کے لیے موجود تھے۔ پہلا پیپر حیدر کے ہی سبجیکٹ کا تھا۔ سب تیاری میں مگن تھے۔ وہ دروازہ تک رہی تھی جہاں سے اسے آنا تھا۔ اس کی کوئی تیاری نہیں تھی، وہ اس کے عشق میں فیل ہو چکی تھی، پرچے میں نمبر لے کر کیا کرتی؟ اس کی نظریں بے چین تھیں۔ دروازے سے حیدر کی جگہ سر مبین کو آتے دیکھ کر اس کا دل ڈوب گیا۔ سوری اسٹوڈنٹس، سر حیدر کا پیپر میں لوں گا۔ وہ ایمرجنسی میں آؤٹ آف سٹی چلے گئے کچھ ہفتوں کے لیے۔ کیسا جان لیوا ہو رہا تھا سب۔ اسے لگ رہا تھا اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ کیا 2 دن میں دنیا پلٹ گئی؟ کرا ارض اتنا تیز گھوم گیا؟ وہ شخص جو تم سے محبت کرتا ہو، بغیر کسی وجہ کے غائب ہو جائے، یہ تمہیں پاگل کر دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ گھر آنے تک بخار میں تپ رہی تھی۔ اس کی رنگت متغیر دیکھ کر چچی اور دادی نے سہارا دیا۔ وہ بری طرح کھول رہی تھی۔ اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا بچی کو؟ دادی نے دل تھاما۔ اس وقت بابا اور چچا آفس میں ہوتے تھے۔ وہ اسے کمرے میں لٹا کر اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ سوہا نیم کنودگی میں تھی۔ آنسو کی لڑی مستقل اس کی آنکھوں کے کناروں سے بہہ رہی تھی۔ اسے آس پاس کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں بس کاکا ببلو میری جان گونج رہا تھا۔ اسے کسی کا چہرہ نہیں دکھائی دے رہا تھا، صرف اس کا داڑھی سے سجا جازب مسکراتا ہوا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ اسے آواز دینا چاہتی تھی، مگر حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ صدقہ دو بچی کا، نظر لگی ہوگی۔ ڈاکٹر نے آرام اور دوا کا کہا ہے۔ پرچوں کی پریشانی سر پہ لے لی ہوگی، ختم کراؤ یہ پڑھائی بس۔ کئی ملی جلی آوازیں، باتیں اس کی کانوں میں پڑ رہی تھی۔ وہ چپ کر کے بند پنکھے کو تک رہی تھی۔ اس کے پورے وجود کو چادر نے ڈھک رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر سہیل کی جان میں جان آئی۔ کیا ہوا سوہا بیٹا، بخار کیسے ہو گیا اتنا؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہے تھے۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر رخ موڑ گئی۔ وہ سب سے ناراض تھی، خود سے، گھر والوں سے، حیدر سے۔ آپ جس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اس کی عدم موجودگی میں آپ یتیم ہی رہیں گے، چاہے ساری دنیا آپ کو گلے لگا لے۔ اسے سب سے وحشت ہو رہی تھی۔ یہ دودھ پی لو، دوا لے لو گڑیا۔ چچی نے پیار کیا تو اس کا دل بھر آیا۔ اس نے پلکوں کو ازبات میں چپکایا۔ وہ سب اسے آرام کرنے کا کہہ کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ وہ کروٹ لے کے سسکیاں لینے لگی۔ کبھی معاف نہیں کروں گی حیدر، وہ خود کلامی کر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے ساری دنیا آپ کو کھو دے اور ایک شخص آپ کو خوش کر دے۔ وہ شخص وہی ہے جو ایک دن آپ کو دکھ دے گا اور ساری دنیا آپ کو خوش نہیں کر سکے گی۔ وہ حیران تھی کہ اتنے عشق،
دعووں باتوں کے باوجود بھی وہ اسے چھوڑ گیا۔ کیا وہ فریب تھا؟ ٹائم پاس تھا؟ مذاق تھا؟ وہ ان دنوں اوور تھنکنگ کر کے پاگل ہو رہی تھی۔ اتنی گندی عادت لگ چکی تھی اسے حیدر کے ساتھ باتوں کی، ہنسنے کی۔ یہ عمر کیسے کٹے گی اگر نہیں آیا؟ وہ سوچتی جاتی، روتی جاتی۔ اس نے اپنا دل ٹٹولا۔ چاہ کر بھی وہ حیدر سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی۔ تمہارے پاس ہر وہ ادا ہے جو میرے بے قرار دل کو قرار دے سکتی ہے۔ تمہارا ہاتھ دنیا کا وہ واحد ہاتھ ہے جس کو تھامنے کی حسرت مجھے آخری سانس تک رہے گی۔ تم وہ خوشبو ہو جو میں چاہتی ہوں میرے جسم و جاں میں بس جائے۔ تمہاری عدم موجودگی وہ زہر ہے جس کا کوئی توڑ نہیں۔ میں تمہارے بارے میں سوچتی رہتی ہوں۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب آنکھیں بند کرنے پر مجھے تم نظر آتے ہو اور سکون سے میرے کاندھے سر رکھتے ہو۔ تمام عمر خوش رہے وہ۔ بس ایک بار وہ مجھ سے بات کرے۔ بس ایک بار وہ میرا حال پوچھ لے۔ بس ایک بار وہ میرے سامنے آ جائے۔ بس ایک بار وہ مجھے گلے لگا لے۔ بس ایک بار وہ مجھے گلے لگا کے رو پڑے۔ کیا وہ آئے گا تو وہ اسے معاف کر پائے گی؟ وہ معاف رہنے لگی تھی۔ ایک ماہ کے عرصے میں اس نے حیدر کے ساتھ ایک صدی جی لی تھی۔ بس ایک بار وہ سامنے آ جائے۔ وہ اکیلے روتے روتے پاگل ہو رہی تھی۔ یہ وہ بات تھی جو وہ کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایف ایس سی کے بعد ویسے بھی کوئی اس کی پڑھائی کے حق میں نہیں تھا، تو اس کی یونیورسٹی چھوڑنے کے فیصلے پر سب خوش تھے۔ وہ چپ چاپ سی رہنے لگی تھی۔ عمار کے گھر والوں کو جلدی کی تاریخ کا کہہ دیا گیا تھا۔ یا اللہ، نصیب میں تو نہیں، دل اور دماغ سے بھی نکال دے۔ اس نے سجدوں میں پناہ لے کر فقط ایک دعا مانگنی شروع کر دی تھی۔ ملتان میں گرمی زیادہ تھی۔ وہ اس وقت بہن کے گھر کی چھت پر چائے کا کپ اور سگریٹ لیے کھڑا تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ اس نے ایک کش لے کر دھواں چھوڑا۔ اس کا حال کیا ہوگا یہی غم ستاتا ہے۔ نیند بھی نہیں آتی، درد بڑھتا جاتا ہے۔ وہ اس کی شکل تصور میں لا کر مسکرایا۔ کیا قسمت پائی ہے میاں عمار، جیو۔ اسے رشک آیا، مگر سینے کے بیچ ایک درد سا محسوس ہوا۔ عجیب سی چبھن تھی، ایک خلش تھی جسے وہ کوئی نام نہ دے سکا۔ کاش وہ خوش رہے، مجھے بھول جائے، سنبھل جائے۔ کئی کاش اس کی زبان سے سوہا کے لیے دعایا انداز میں نکلے۔ وہ ساری زندگی گلٹ میں رہتا اگر وہ پاگل لڑکی اس کے نام پہ اپنے خاندان سے کٹ جاتی۔ سوہا کی عزت اسے اپنی عزت سے بڑھ کر عزیز تھی۔ بوجھ تو ابھی اس کے سینے پہ تھا۔ میں تم کو چاہ کر پچھتا رہا ہوں، کوئی اس زخم کا مرہم نہیں ہے۔ وہ خود غلامی کے انداز میں شعر پڑھ رہا تھا۔ گھر میں اس کی شادی کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ 20 دن بعد کی تاریخ تھی۔ وہ خالی ذہن سی بیٹھ کر سب کزنس کی باتیں سنتی رہتی، مارکیٹوں میں جا کے ہوں ہاں کرتی رہتی۔ دل میں کسی اور کو بسا کر وہ کسی اور کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی تھی۔ کتنا گندا جوا کھیل رہی تھی وہ۔ زرش اسلام آباد سے آ چکی تھی۔ واحد موقع تھا جب سوہا روئی، ورنہ اتنے دنوں سے وہ رونا چھوڑ چکی تھی۔ بہن کے گلے لگتے ہی اسے ماں یاد آ گئی۔ ارے بس بس، ابھی رخصتی میں وقت ہے۔ فاطمہ نے ہنس کے اسے چھیڑا۔ وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ اس کی آنکھوں کی چوٹ بجھ چکی تھی، ہنسی ختم ہو چکی تھی۔ سب اسے کھانے پینے کی تلقین کر رہے تھے۔ زرش کو اس کی صحت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ سوہا کو دیکھ کر پریشان ہوئی۔ رات میں کاموں سے فارغ ہو کر بچوں کو سلا کر زرش سوہا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ لہنگا تمہاری پسند سے لیں گے یا لے لیا ان لوگوں نے؟ وہ بات شروع کر چکی تھی۔ پتہ نہیں، میری کوئی بات نہیں ہوئی۔
عمار سے بات ہو رہی ہے؟ اس سے پوچھا۔ نہیں، سوہا نے دھیمے سے کہا۔ کتنا اجنبی سا نام تھا اس کے لیے۔ چلو اچھا ہے، کم ہی بات ہو اب، شادی نزدیک ہے، چارم رہے گا، بات نہیں کرو، تم خواہ ڈری ہوئی ہو۔ دور تھا نا وہ، دن رات کا بھی فرق، تبھی تم ڈسٹرب تھی، خوش نہیں تھی، اب سیٹ ہو جائے گا، وہ پیار سے سمجھا رہی تھی۔ ایک تلخ سی مسکراہٹ سوہا کے لبوں پر رنگی۔ آپ تو میاں کے قریب رہتی ہیں، دن رات کا بھی فرق نہیں، آپ خوش ہیں اس زندگی سے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوئی۔ عورتوں کو سمجھوتا کرنا پڑتا ہے سوہا، تبھی تو عظمت ملتی ہے۔ وہ دھیمے سے اسے سمجھا رہی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں بننا عظیم عورت، مجھے وہ عورت بننا ہے جو دل سے خوش ہو۔ بات کیمسٹری کی آپ کی، پھر کوئی دور ہو، عمر میں بڑا ہو انجان ہو، فرق نہیں پڑتا۔ اسے شدت سے اچھا میں حیدر کو نا حیدرآباد پڑھنے لگی تھی۔ اسے شدت سے حیدر یاد آیا۔ یاد بہت بری چیز ہے، بھیڑ میں بھی انسان کو اکیلا محسوس کروا دیتی ہے۔ وہ مزید کچھ بولے بغیر سوہا کے کمرے سے نکل گئی۔ شادی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے، سوہا کی روح مردہ ہوتی جا رہی تھی۔ گیبریل نے کہا، میں نے کل ایک مردہ عورت کو دیکھا اور وہ ہماری طرح سانس لے رہی تھی، مگر عورت کیسے مرتی ہے؟ اس نے سوال کیا۔ جب اس کی مسکراہٹ اس کے چہرے سے نکل جائے، جب اسے اپنی خوبصورتی کی پرواہ نہ ہو، جب وہ کسی کا ہاتھ مضبوطی سے نہ پکڑے، جب وہ کسی کے گلے ملنے کا انتظار نہ کرے، اور جب بات کرنے سے اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ جائے۔ محبت کے ہاں عورت کی اس طرح موت ہو جاتی ہے۔ اس کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ وہ زرش شاپی اور فاطمہ کے ساتھ بیٹھی سسرال سے آئے جوڑے دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ نے بارات والا دوپٹہ اس کے سر پر ڈالا، میک اپ سے آہری اداس چہرے پہ لال گوٹے لگا دوپٹہ اس پر حسین ترین لگ رہا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زرش اور فاطمہ ایک ساتھ بولی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے شیشے میں خود کو دیکھ کر کہا، کیا بکواس ہے یہ، پاگل ہو؟ فاطمہ نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی تھی۔ کمال ہے فاطمہ، ہم لوگ اس بہترین کلمہ استرجاع کو صرف کسی کے انتقال پر پڑھنا جانتے ہیں، جبکہ یہ تو بہترین کلمات ہیں، ہر مصیبت میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ میری طاقت یہی آیت ہے۔ میں نہیں جانتی آگے کیا ہوگا، کیسے گزرے گی، مگر بس سب اللہ پہ چھوڑ رہی ہوں۔ اسی کی طرف سے سب آیا تھا، اسی کی جانب لوٹا رہی ہوں۔ وہ مضبوط مسکراہٹ کے ساتھ بولی، جیسے دل کو صبر آ گیا تھا۔ زرش نے بہن کو محبت سے گلے لگایا۔ خدا تمہیں خوش رکھے، اس نے صدقے دل سے دعا دی۔ فاطمہ نے فوراً آمین کہا۔ وہ یونیورسٹی میں کلاس لے رہا تھا۔ سوہا کی غیر موجودگی اسے کھلی، مگر باقی اسٹوڈنٹس پر ظاہر نہیں کر سکا۔ وہ کہاں تھی، کیوں نہیں آئی تھی؟ حیدر کو بے چینی ہوئی۔ آفس میں جا کر بھی اسے سوچے جا رہا تھا، جب سہیل بھائی کا واٹس ایپ پہ میسج آیا، سوہا کی بارات کا کارڈ تھا۔ شٹ! حیدر نے تھک کے کرسی سے سر ٹکایا۔ جب جبین پہ بل نہیں آیا، لٹا کے دونوں جہاں، جو ایک تو چنا اپنی شکست مان گیا۔ ہاں، اس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ وہ 1 ماہ بعد لوٹا تھا اور وہ وقت آ گیا تھا جس سے وہ بھاگتا پھر رہا تھا۔ سوہا، حیدر کی طرف سے آنے والے میسج اس نے 100 بار آنکھیں پھاڑ کے پڑھا تھا۔ وہ مایوس بیٹھی ہوئی تھی، سب کزنز سونے جا چکی تھی۔ اس نے یوں ہی بے دھیانی میں فون اٹھا کے چیک کیا تھا، مگر اب ہاتھ سرد ہو گئے تھے۔
اس نے فون کو جلدی سے ہاتھ سے رکھا، کہیں وہ رپلائی نہ کرتے۔ اسے خود اپنی طبیعت پہ اختیار نہیں تھا۔ اتنے دنوں بعد دل پھر بے ایمانی پہ اتر آیا تھا۔ ایسی کیا بات ہے تم میں حیدر کہ میرے پاس گڑ گڑانے کی کسر رہ جاتی ہے؟ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یا اللہ تیرے حوالے، وہ بلک کے کہہ رہی تھی۔ دلہن بنی سوہا پہ ٹوٹ کے رو پایا تھا۔ ہر کوئی واری صدقے ہو رہا تھا۔ لال لہنگے میں اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ وہ مستقل کپکپا رہی تھی۔ فاطمہ اور زرش نے اسے ڈریسنگ روم میں سنبھال رکھا تھا۔ باہر نکاح کا شور اٹھا تھا مگر ابھی تک کاروائی شروع نہیں ہوئی تھی۔ چچی بوکھلاہٹ لیے ڈریسنگ روم میں آئی تھی۔ زرش ذرا باہر آؤ بیٹا۔ وہ آپ ہی کا ہاتھ پکڑ کے باہر لے کر گئی تو سوہا کا دل لرزا۔ اللہ خیر کرے، میں دیکھتی ہوں تم پریشان نہیں ہو، فاطمہ اس کو تسلی دیتی باہر نکلی۔ یقیناً کچھ گڑبڑ تھی۔ سہیل صاحب کونے میں گھر کے بڑوں اور عمار کے ابو کے ساتھ تیش میں کھڑے تھے۔ فاطمہ فوراً اسی طرف گئی جہاں سب تھے۔ عمار کے کینیڈین وائف اینڈ موقع پر پہنچ گئی تھی۔ اس نے 1 سال سے شادی کر رکھی تھی۔ یہ بھانڈا آج بوڑھا تھا۔ وہ عمار کو لے کر جا چکی تھی۔ سب پیچھے سر جھکائے شرمندہ کھڑے تھے۔ فاطمہ رونا شروع ہو چکی تھی اس کی پیاری سی کزن کے ساتھ۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ فضی سوہا سے بہت چھوٹا ہے، مگر بھائی آپ کہیں تو۔ سہیل کے چھوٹے بھائی فوراً بھائی کی دلجوئی کے لیے میدان میں آئی۔ 1 منٹ سہیل بھائی۔ حیدر مجمع کو چیرتا ہوا سہیل تک ایسے پہنچا جیسے حقدار تمغہ لینے جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں ہم اتنے قریبی نہیں، عمر میں کچھ تفاوت بھی ہے، مگر آپ اجازت دیں تو میں سوہا کا ہاتھ تھامنا چاہوں گا۔ میرے پاس مناسب نوکری، ایک چھوٹا سا گھر ہے، کوئی خاص ذمہ داری سر پہ نہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے جتنا ہونا چاہیے اتنا میسر ہے مجھے۔ آپ بسم اللہ کریں بس۔ وہ جس اعتماد سے بات کر رہا تھا سب لوگ اسے سراہ رہے تھے۔ پہچان کا تھا، شریف تھا، تعلیم یافتہ، اور اس مصیبت میں کام آ رہا تھا۔ سہیل نے آگے بڑھ کر حیدر کو گلے سے لگا لیا اور وہ اسے جیت گیا۔ نکاح اور ایجاب و قبول کے مراحل اس نے کیسے طے کیے وہ نہیں جانتی تھی۔ جیسے کسی نے اس کا سارا بدن ہلکا کر کے تخت رواں پہ ڈال دیا تھا۔ وہ ہواؤں کے سنگ اس کے گھر تک آئی تھی۔ وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں گھسی بیٹھی تھی، مگر روم اندر سے لاک کر کے۔ باہر وہ کالے کرتے میں ملبوس اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سوہا، کاکا، میرا مٹھو، دروازہ کھولو یار۔ حیدر کے چہرے پہ شرارت کھیل رہی تھی۔ وہ اس کی ہو چکی تھی مکمل۔ یہ احساس ہی اسے سرشار کیے جا رہا تھا۔ دروازہ کھولو یار۔ اب وہ سخت لہجے میں بولا۔ نہیں کھولوں گی، جائیں، جو کرنا ہے کر لیں۔ وہ تن فن کر کے بولی۔ گیٹ کھولو گی تو کچھ کروں گا نا۔ وہ ہنسی رو کے بولا۔ دیکھو یار، میرا ابھی اتنا بجٹ نہیں کہ دروازے کھڑکیاں توڑ کے تم تک پہنچوں۔ غریب آدمی ہوں، تم تو سمجھو۔ وہ انتہائی معصومیت سے بولا۔ دھڑ کر کے دروازہ کھلا تھا۔ وہ لال لہنگے میں پھول پہنے اس کے سامنے قیامت بنی روبرو تھی۔ حیدر کو اپنا سارا ایمان جاتا ہوا محسوس ہوا۔ چن جان، وہ اس کی طرف والہانہ پڑا۔ کیا کہہ کے گئے تھے؟ سوہا نے ہاتھ آگے کر کے اسے قریب آنے سے روکا۔ خدا بھی ملوائے گا تو نہیں ملوں گا، ہے نا؟ کیوں کیا نکاح پھر؟ وہ رونا نہیں چاہتی تھی مگر وہ ٹوٹ گئی۔ گھٹنوں کے بل اس کے آگے وہ تھکن سے چور رو رہی تھی۔ بڑے بول بولے تھے، اللہ نے سزا دی ہے، اللہ نے سزا دے دی۔ وہ سر جھکا کے بولا، اچھا مجھ سے شادی سزا ہے؟ وہ چیخی، نہیں بھائی، میری جزا ہو تم تو، باخدا سوہا۔ وہ اسے کندھوں سے تھام کے اپنے مقابل لایا۔ تمہیں ہر طرح سے بچانے کے لیے اتنا بچ بچ کے چلا،
مگر اب جب تم میری ہو ہی گئی ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں کبھی تمہیں تنہا نہیں کروں گا. مجھ سے تمہیں ہمیشہ پیار اور حفاظت ملے گی. وہ اس کی بند آنکھوں کو چوم کر بولا. میں معاف نہیں کروں گی اتنی جلدی. وہ روئی جا رہی تھی. مت کرنا، ساری عمر نہیں کرنا. میں مجرم ہوں تمہارا، بہت تڑپاؤں گی آپ کو. وہ انگلی اٹھا کر وارننگ دے رہی تھی. تم تیر آزماؤ، ہم جگر آزماتے ہیں. وہ ہنس کے بولا. کیوں چھوڑ گئے تھے مجھے؟ وہ دکھ سے پوچھ رہی تھی. ناراض ہو گیا تھا. حیدر نے اداسی سے کہا. کیا ناراضگی میں زندگی سے کھیل جاتے ہیں حیدر؟ سوہا نے جھیپ بھر کے اسے شرمندہ کیا. حیدر نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے. کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ یہ سب؟ میں امادگی ہو جاتی تو؟ وہ بلک رہی تھی مسلسل. نہیں ہوتی. مجھے یقین تھا جب ہی سکون سے رہتا تھا. مجھے پتا تھا میری چیز ہے یہ. غلطی سے امار کے پاس چلی گئی ہے بس. وہ ابھی پرسکون تھا. تو جب میں بولتی تھی ہاتھ تھامے شادی کریں تو کیوں نہیں کرتے تھے؟ وہ کسی طرح رام نہیں ہو رہی تھی. کیونکہ تم نے کہا تھا مجھ سے عشق کر لے. اس وقت پروگرام میں شادی شامل نہیں تھی. میرے پاس عشق کا تصور تھا، بس شکل تم نے دے دی. میں خوش ہو گیا کہ چلو اب شاعری پڑھتے، اداس گانے سنتے ہوئے ہمارے بھی ذہن میں کوئی حسینہ ہوگی. کوئی سرے محفل جب محبت کا پوچھے گا تو میں تمہارا نام لیے بغیر محبت کی تعریف بیان کروں گا. میں نے باخدا تمہیں کبھی پانے کی ضد نہیں لگائی، ورنہ جس طرح ہم ملتے تم ساری زندگی کسی سے ملنے کے قابل نہیں رہتی. رشتے چھوٹ جاتے تمہارے سارے. آج بھی شادی میں اسی لیے آیا تھا کہ آخری بار قسمت آزما لوں. اگر قسمت نے تمہیں میرا کیا تو دل سے اپناؤں گا، پوری ذمہ داری لوں گا. مجھے تمہارے ساتھ نہ ڈیٹس مارنی تھی نہ مزے لینے تھے. میرا عشق عام نہیں ہے، سوہا آگے بھی نہیں ہوگا. تم خاص ہو، یہ عشق خاص ہے. میں اسے ایسے ہی رکھوں گا. میری چن جان، میرا ببلو. اب کیا ساری رات یہیں کھڑے کھڑے گزارنی ہے؟ وہ اس کی تھوڑی کو اٹھا کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیے پوچھ رہا تھا. سوہا نے شرم سے پلکوں کو جھکا لیا. حیدر نے اسے گود میں اٹھایا تو اس کی ہنسی نکل گئی. کہا تھا نا اٹھائے اٹھائے گھوموں گا تمہیں، وہ پیار سے بولا. وہ اسے اپنے سینے پر لیٹائے اس کے بال سہلا رہا تھا. تم بتاؤ مجھے سب، میں سننا چاہتا ہوں. تمہیں میرے مٹھو کچھ مت پوچھیں، مجھے ایسے ہی رہنے دے بس. وہ آنکھیں بند کیے اس کے سینے پہ سر رکھے. اس کی دھڑکن سن رہی تھی جیسے دنیا کا سارا سکون حیدر کے سینے میں سمٹ گیا تھا. ایسے نہیں رہنے دے سکتا یار. اس شب کے کچھ تقاضے ہیں. وہ انتہائی شرارت کے موڈ میں تھا. سوہا کا شرم سے برا حال ہونے لگا. بہت شوق تھا نا میری شدتیں دیکھنے کا، جنون دیکھنے کا. وہ اس کی کلائیوں کو پکڑ چکا تھا. سوہا کو جائے جائے فرار مشکل تھی. حیدر نے اپنے لب اس کے ماتھے پہ ثبت کیے. سکون. I love you ببلو. حیدر نے اس کے نرم پھولے گالوں کو اپنے ہونٹوں کا لمس دیا. سوہا نے سکون سے آنکھیں بند کر لیں. حیدر نے دنیا کا سارا سکون اس کے وجود میں منتقل کیا. ختم. شروع. ویسے ایک بات بتاؤں، اگر لڑکیاں سن رہی ہیں تو میں ان سے اتنا کہنا چاہوں گی کہ ایسی کہانیوں سے امپریس مت ہونا، اور نہ ہی اصل میں ایسا کچھ ہوتا ہے. بس ناول کو ایک کان سے سنو، دوسرے سے نکال دو، خاص طور پر ایسے ناولز کو.